اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رب ذی الجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، آج دوسری تاخیرات ہے، اور جیسا کہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ تاخیراتوں میں عبادت ثابت ہے، بلکہ آخر عشرے کے ان سارے دنوں کو اور ان ساری راتوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کے ساتھ گزاریں۔ اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ زندگی میں جتنے بھی رمضان آئے آخر عشرے کا اعتکاف ضرور فرمائے ہیں۔ یہ معمول تھا، اور ساری حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ساری حدیثوں سے ثابت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، رتی برابر بھی۔ تو شب قدر کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اعتکاف میں بیٹھے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کی عبادت نصیب فرمائے۔ تو عبادت کرنے والوں کے لیے ساری رات مسجد کھلی رہے گی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جو گھر میں عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ گھر میں کریں، جو مسجد میں عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں آ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کے شروع کی چند آیتیں تلاوت کی۔ سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کا ایک دل ہوتا ہے، تو قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور پیارے آقا نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر امتی کے دل میں قرآن کا دل رہے، ہر امتی کے، میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کا دل رہے، یعنی سورہ یاسین یاد رہے۔ روزانہ پڑھیں گے، پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، کچھ ہی دنوں میں سورہ یاسین یاد ہو جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، روزانہ پڑھنے سے یاد ہو جاتی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس نیت سے سورہ یاسین پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا کریں گے۔ جو جس نیت سے سورہ یاسین پڑھیں گے، اللہ اس نیت کو پوری فرمائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اجتماعات میں جو کھانا وغیرہ پکتا ہے تو وہاں ایک ساتھی کو دعا ذکر میں لگاتے ہیں، اور پھر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھ کر کھانے پر دم کیجئے تاکہ کھانا کم نہ ہو۔ اور الحمدللہ جہاں بھی اس پر عمل ہوتا ہے، کبھی یہ شکایت کھانے کم ہونے کی نہیں آئی، وہاں سے کھانا کم ہونے کی شکایت نہیں آئی جہاں سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے، جتنا اندازہ رہتا ہے لمٹ اس سے زیادہ پکاتے ہیں تھوڑا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی بہت سی دعوتوں میں یہ سننے میں آتا ہے کہ کھانا کم پڑ گیا۔ کئی کو کم پڑ گا، پوچھے تو کیا بولتے، نہیں بن بلائے بھی بہت جنے آگے، بن بلائے مہمان بھی آکو گھس گھس کو کھا لے چلے گئے، اس میں کم پڑ گا کر کو بولتی۔ حالانکہ بات وہ نہیں ہے، بے برکتی کی وجہ بسم اللہ نہ پڑھنا، بے برکتی کی وجہ اللہ کے نام سے کھانا نہ پکانا، یہ بے برکتی کی اصل وجہ ہے۔ تو جس کھانے پر سورہ یاسین پڑھ کر دم کر دیا جاتا ہے، اس کھانے میں اللہ کے طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کھانے میں برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، سورہ یاسین بے شمار اس کے فضائل ہیں، اور ایک فضیلت یہ ہے
جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی سورہ یاسین کو روزانہ صبح کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دن بھر کے کاموں کو آسان فرما دیں گے، دن بھر کے کاموں کو اللہ تعالیٰ ان کے آسان فرما دیں گے۔ اس لیے عادت ڈالنی چاہیے کہ روزانہ صبح کو فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں بہت سے نبیوں کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، موصل نامی شہر میں۔ پہلے اس شہر کا نام کچھ اور تھا، تو وہاں پر آج بھی ایک مسجد ہے جہاں پر وہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، بتاتے ہیں۔ اس شہر کے نبی بنائے گئے اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لیکن لوگ جب ان کی بات نہیں مانے، ان کی دعوت قبول نہیں کیے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ بہت غصہ آ گیا ان کو۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے غصہ ہو کر شہر سے نکل گئے، اور شہر سے نکل کر جانے لگے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے راستے جب جانے لگے، کشتی جب بہت دور سمندر میں پہنچی وہ، تو وہاں بیچوں بیچ پہنچ کر ایک بھنور میں پھنس گئی کشتی۔ تو جو ملاح تھا، کشتی والا تھا، اس نے یہ کہا کہ لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے، کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے اور اس کشتی میں ہے، اسی لیے کشتی پھنس گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ پکڑ ہے، میں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر، کیونکہ اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں ملا تھا، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی حضرت یونس علیہ السلام قوم سے بیزار ہو کر چلنے لگے تھے۔ فوراً حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ میری پکڑ ہے اللہ کی طرف سے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی وہ غلام ہوں، اللہ کا وہ غلام ہوں جو اللہ کے حکم کے بغیر میں آ گیا، بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ تو کشتی والے نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پکڑ کے اس کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں، اب آپ بتائیں کیا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں کود جاتا ہوں سمندر میں۔ اللہ کے نبی تھے اور پھر ندامت آئی، تو اللہ نے بھی اپنے نبی کے انتظام، ان کے بچانے کا بندوبست پورا انتظام کر دیا اللہ بھی۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام پانی میں کودے سمندر میں، اللہ نے مچھلی کو حکم فرمایا کہ نگل جاؤ، تو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، ان کے لیے پورا کانچ جیسا بنا دیا۔ بہرحال ادھر کیا ہوا، ان کی قوم کو معلوم ہوا کہ ہمارے جو نبی تھے جو ہمیں دعوت دیتے تھے وہ ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، تو قوم والے جو ہے بہت افسوس ہوا، ان کو قوم بہت افسوس کرنے لگے، بہت غمگین ہوئے اور سارے بہت ہی شرمندہ ہوئے، اور سب نے مل کر توبہ کی اور سب مطیع فرما بردار ہو گئے، اللہ کے حکموں پر آ گئے، سب پورے گاؤں والے سب ایمان میں داخل ہو گئے، سب اللہ کے حکموں پر چلنے لگے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچتے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور انہوں نے ان الفاظ سے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اسم اعظم ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں ان کے لیے راستہ آسان فرمایا، اور اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یونس کو غموں سے دور کر دیا، ہم نے یونس کے غموں کو
دور کر دیا، ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو 40 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھلی کو حکم ہوا، تو مچھلی آئی کنارے اور آ کر ان کو کنارے ڈال دی۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ وہاں پر کدو کے بیل تھے۔ اب کدو کے کیا کیا فوائد ہیں وہ مستقل ایک بحث ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر وہاں پاک صاف ہوئے، اور پھر جب گاؤں کو پہنچے تو گاؤں والے بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے نبی آ گئے، بہت خوش ہوئے اور سب نے مل کر معافی مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام پھر اپنے جس قوم میں تھے 1 لاکھ سے زائد لوگ وہاں رہتے تھے، جن کے اوپر نبی اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بنایا تھا۔ 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے نبی بنے حضرت یونس علیہ السلام، اور پھر ان میں دعوت کرتے رہے، اور سب پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے لگے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اس میں ایک چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ اسم اعظم کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ علماء کے مختلف قول ہیں، اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اسم اعظم ہے، یہ ایک قول ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی انسان مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اور وہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے تو اللہ ضرور اس سے مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ تو اسم اعظم کیا ہے، یہ مختلف اقوال ہیں، اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی کیا ہے، اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس کا علم عطا فرماتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اسم اعظم کے متعلق ان کو علم عطا فرماتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو اس کا علم ہوتا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ اسم اعظم کے تعلق سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مصر کے، ان کا نام ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے رہنے والے تھے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، بڑے اللہ والے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کو اسم اعظم کا پتہ تھا، اللہ نے ان کو اسم اعظم کے بارے میں بتایا تھا، ان کو اسم اعظم کے بارے میں علم تھا۔ تو ایک نوجوان کو معلوم ہوا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اسم اعظم معلوم ہے، تو وہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، کیوں؟ تاکہ ان سے میں اسم اعظم سیکھوں اور پھر میں وہ یاد کر سکوں۔ تو وہ نوجوان جب حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ دریا کے اس کنارے جو شہر ہے، دریا کے اس کنارے تھے حضرت، تو دریا کے اس کنارے جو شہر ہے وہاں سے آیا ہوں۔ جی کیوں آئے ہو؟ حضرت اس لیے میں آیا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کو اسم اعظم کا علم ہے، تو میں اس لیے آیا تاکہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ سے اسم اعظم سیکھوں۔ اسم اعظم سیکھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، تاکہ آپ وہ علم کی جو وہ امانت ہے، وہ امانت آپ مجھ تک پہنچائیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے۔ 40 دن ایسے ہی گزرے، 40 دن کوئی بات چیت نہیں کی ان سے۔ وہ نوجوان بھی 40 دن وہیں رہا۔ تو 40 دن کے بعد حضرت نے جب دیکھا کہ اس کے اندر استقامت ہے، صبر ہے، تو آخری ایک امتحان اس سے لیا جائے۔ حضرت نے یہ کہا کہ ایک کام کرو، ایک ہدیہ ہے، ہمارے ایک دوست ندی کے اس کنارے رہتے ہیں، تم یہ ہدیہ لے جا کر ان کو پہنچا کر آؤ۔ ایک بڑی تھالی تھی، اس تھالی کے اوپر اور ایک تھالی تھی، ایک بڑا سا جو ہے وہ تھال، اس تھال کے اوپر اور ایک تھال، وہ اس کے ہاتھ میں دیے نوجوان کے کہ اسے لے جاؤ تم، اور جب تم برج جو ہے پار کرو، پار کر کے اس طرف سے جانا، اور برج پار کر کے جا کے ہمارے جو دوست ہیں ان کو یہ ہدیہ پہنچا کر آؤ۔ بہرحال وہ نوجوان وہ تھال پکڑ کر وہ جانے لگا۔ جاتے جاتے جب وہ پل
کراس کر رہا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ خود فقیر ہیں، یہ اللہ والے خود فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ دوست کو کیا ہدیہ دے رہے ہیں، ذرا دیکھنا چاہیے کہ اس میں دے کیا رہے ہیں یہ۔ تو وہیں پل پر وہ بیٹھ گیا اور جیسے اوپر کی تھالی اٹھایا تو ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا، اس میں سے ایک چوہا نکلا، وہ پکڑنے کی کوشش کیا، کہاں پکڑ سکتا چوہے کو، تو وہ چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب اس کو بہت غصہ بھی آیا اس کو، اور دونوں تھالی جو ہے پکڑ کر وہ واپس آیا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اس نے وہ تھالی کھول دی اس نے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں تم ایک تھالی کی حفاظت نہیں کر سکے، تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، تو تم اسم اعظم کی حفاظت کیا کرو گے؟ تم اسم اعظم کی حفاظت کیسے کر سکتے؟ تم اس قابل نہیں ہوئے کہ میں تمہیں اسم اعظم سکھاؤں۔ جاؤ چھٹی کرو، گھر جاؤ اور جا کر جو ہے اپنے کام کاج میں لگو۔ پھر حضرت نے ان کو بھیج دیا۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اسم اعظم یہ اس کے ذریعے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور بعض بزرگان دین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جیسے حضرت یونس علیہ السلام پریشانی میں تھے، انہوں نے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اللہ نے ان کے لیے راستے کھولے، اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اسی طرح ہم بھی اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔